تو واقع حرہ کو بھی آپ تعویل کر دیتے ہیں، کمال آپ کی بادشاہی ہے شہن۔ یہ واقع حرہ جو یزید کے دور میں پیش آیا ہے، یہ واقع حرہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وہ یزید کا بابا ہے جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ایسا ہے۔ تو وہ معاویہ کے اوپر بھی وہ حدیث پھٹاتی ہے نا، فقط یزید کے اوپر تھوڑی پھٹاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، یزید جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی مغفرت ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، تو وہ تو کا مسئلہ بحث سے خارج ہے، اس کی بخشش ہے، چاہے معاف کر دے چاہے وہ پکڑ لے۔ یہ بات تب کی جاتی ہے کہ جب خصوصاً اہل سنت کے جو علماء ہیں، یہ جب پکڑے جاتے ہیں کسی شخص کے بارے میں اور یہ اس شخص سے محبت کرتے ہوں اور یا اس شخص کو جہنمی قرار دینے سے کتراتے ہوں، یہ تب کی جاتی ہے بات تاکہ اس شخص کو بچائیں جہنم سے۔ حقیقت یہی ہے، ورنہ پھر یہی لوگ ہیں مالک اشتر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں مختار ثقفی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں دیگر افراد کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دیگر افراد کو جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ لیکن جب ان کے بڑوں کے بارے میں بات آ جائے یا ان کے اوپر موقوف ان کے بڑوں کا احترام، ایسے لوگوں کے اوپر بات آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کا کام ہے وہ کسی کو بخش دیں، کسی کو معاف کریں، ہمارا تو اس میں کام ہی نہیں ہے۔ میں ابھی ذرا اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں، لیکن خود مولانا صاحب نے اپنی بات کو خود ہی نقد کیا ہے اسی کلپ میں، یعنی اسی کلپ میں اپنی بات کو خود ہی نقد کی ہے۔ تو مشہور ہے ابھی یہ کلپ جو بندیالوی کے خلاف انہوں نے ریکارڈ کی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ یزید کے بارے میں اللہ چاہے تو اسے معاف کرے، اللہ چاہے تو اسے جنت بھیج دے۔ اب اسی کو خود ہی نقد کر رہے ہیں، خود اسی کلپ میں یہ بیان کر رہے ہیں، پہ اس مبنا کو، اس اصول کو خود نقد کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آگے۔ پھر جو واقع آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، ہنسی آتی ہے کہ لگتا ہے تاریخ آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے۔ تو واقع حرہ کو بھی آپ تعویل کر دیتے ہیں، کمال آپ کی بادشاہی ہے شہن یہ بندیالوی کو کہتے ہیں کہ واقع حرہ کی کیوں تعویل کرتے ہو؟ شاہی ہے۔ اہل مدینہ کو یا اللہ جو تنگ کرے اس کو اس طرح ختم کر دے جیسے پانی میں نمک گھل کے ختم ہو جاتا ہے، اور جو ان کو ڈرائے اس کو تو ڈرا۔ تو اس کمبخت نے تو 3 دن مدینے کو حلال کر دیا، اور مسلم بن عقبہ مری اس خبیث نے صحابہ کی اولاد کو قتل کیا، صحابہ کو قتل کیا۔ اچھا، یہاں کچھ باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ نے اہل مدینہ کو ڈرانے سے روکا ہے، نہیں ڈرایا اہل مدینہ کو، اور اس کے لیے وعید بیان کی ہے کہ وعید ہے ان کے لیے۔ حتیٰ کہ مسلم کی روایت ہے، یقین کریں یہ احادیث اہل سنت کی کتابوں کی احادیث ہیں، جہاں پہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تلوار اٹھائیں، قتل و غارت نہیں کرنی مدینہ میں، حتیٰ کہ درختوں کے پتے بھی نہیں توڑنے، مگر یہ کہ ضرورت ہو، یعنی جانوروں کے لیے ضرورت ہو پتوں کا توڑنا تو وہ آپ توڑ دیں، ورنہ اس کی بھی اجازت رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ وہاں پہ آگے کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، علامہ صاحب جو ہیں وہ طارق جمیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے واقعہ حرہ یزید کے دور میں، اور یہ یزید کے دور میں یزید نے آ کے بھیجا تھا مسلم کو، مسلم نے جا کے اس کو قتل کیا۔ واقعہ حرہ کے تمام لوگوں کو حضرت حنظلہ کے جو بیٹے تھے، عبداللہ بن حنظلہ جو غسیل الملائکہ کے بیٹے ہیں، حضرت حنظلہ کے بیٹے، وہ شہید ہوئے، اس میں دیگر لوگ اس میں قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ اب ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی بندیالوی آ کے یزید کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ آ کے اپنے اس اصول کو توڑ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں آگے کیا بیان کر رہے ہیں۔ اور مسلم بن عقبہ مری یہ خبیث بوڑھا تھا، جب یہ مدینہ سے نکلا، مکے پر کیا حکم تھا یزید صاحب کا کہ پہلے مدینے کو تاراج کرو، 3 دن حلال ہے، پھر مکے کو جا کے برباد کرو۔ یہ ہیں آپ کے آئیڈیل ہر دل عزیز۔ تو جب وہ مدینہ سے نکلا تو ذوالحلیفہ جا کے مر گیا، اور اس کے آخری الفاظ تھے، یعنی مسلم بن عقبہ
کہ جو یزید کی طرف سے ایک لشکر کا کمانڈر بن کے بھیجا گیا تھا، تو وہ جا کے مدینے میں قتل و غارت کے بعد وہ مر گیا۔ کہ یا اللہ کلمے کے بعد میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل مدینے والوں کا قتل ہے، عجیب، یہ اس خبیث کے الفاظ تھے۔ عجیب، وہ مر گیا، انہوں نے وہاں دفن کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو غسیل الملائکہ ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ کو مسلم بن عقبہ نے قتل کروایا تھا، تو ان کی باندی نے مدینے والوں سے کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اس کی لاش پہ قابو دے گا تو میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں، سولی پہ لٹکا دو۔ تم سب چلو میرے ساتھ اور اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاؤ۔ اب یہاں پہ آ کے اپنے اصول کو رد کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ اللہ چاہیں تو معاف کریں، اللہ چاہیں تو جنت بھیج دیں۔ یہاں پہ آ کے طارق جمیل صاحب، علامہ صاحب، وہ اس اصول کو چھوڑ رہے ہیں، اس اصول کو ترک کر رہے ہیں، بلکہ خود ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب البدایہ والنہایہ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے، تفصیل موجود ہے۔ مدینہ تو پہلے ہی رو رہا تھا، سارے پہنچے اور اس کی قبر کی کھدائی شروع کی۔ جو ہی مٹی ہٹا کے صاف کی تو اس کی میت زمین پر تھی، اور یہاں سے لے کر قبر کے کناروں تک اس کی قبر انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور اس میں اس طرح پڑا ہوا تھا جیسے آگ کے اندر لوہے کی سلاخ سرخ ہو کر پڑی ہوتی۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے جو ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، مسلم بن عقبہ، مسلم، وہ اپنے فرمان کے تحت، وہ اپنے حکم کے تحت نہیں آیا تھا۔ یہ حکمرانی اس کی نہیں تھی، یہ ارادہ اس کا نہیں تھا کہ آ کے مدینہ والوں کو قتل کر دیں، نہیں، وہ کسی کا فرمان لے کر، وہ کسی کا حکم، کسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ مدینہ آیا، اس نے قتل و غارت کی۔ اور جس نے قتل و غارت کی ہیں اس کے بارے میں علامہ طارق جمیل صاحب خود فرماتے ہیں کہ وہ تو جہنمی ہے، وہ تو اس دنیا میں بھی اس کی قبر کیا ہے، انگاروں سے قبر بھری ہوئی تھی اور آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اب جس کے حکم پہ آیا ہے، جس نے حکم دیا ہے کہ جاؤ مدینے والوں کو قتل کر دو، مدینہ میں ظلم و جور کر دو، جائیں وہاں کے صحابہ کو قتل کر دو، صحابہ کی بیٹوں کو قتل کر دو، جس نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سر یہ اللہ چاہے تو معاف کریں، اللہ چاہے تو اسے جہنم بھیج دیں، یہ تو ہم فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ جس نے حکم مانا ہے اس کے بارے میں فیصلہ سنا رہے ہیں کہ تو جہنم ہی ہے، بلکہ اس دنیا میں ہی ہو آگ کے انگاروں میں یہ اور فلاں ہے، قبر بھری ہوئی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا تناقض ہے۔ بھائی یزید نے حکم دیا ہے، یزید نے اس کو لشکر دی ہے، یزید نے اس کو حکم دے کے کہا جاؤ مدینہ والوں کو قتل کر دو۔ وہ یزید کے ساز و سامان اٹھا کر، یزید کے تجہیزات اٹھا کر، یزید کے لشکر اٹھا کر، یزید کے سپاہی لا کر وہ یہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ یزید کا ہے۔ لیکن آپ یہ تھاٹ دیکھیں ذرا، یزید کو ہم برا بھلا نہیں کہتے، یزید کے بارے میں ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے، مسلم بن عقبہ کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ بہت ہی عجیب بات ہے یار۔ واقعی اگر آپ کی عقل میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں ہاں صحیح ہے، مانتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، کوئی بھی شخص، وہ کسی کے سامنے آپ یہ بات کریں، وہ کہہ رہے نہیں پہلا گناہگار مسلم بن عقبہ نہیں ہے، پہلا یزید ہے، یزید نے آ کے حکم دیا ہے۔ میں ذرا یہاں سے نا تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، تھوڑا سا میں یہاں سے آگے جاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب، آپ یزید کے بارے میں تو کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ یزید اس نے مکہ مدینہ پہ حملہ کیا اور مدینہ واقع حرہ ہوا اور اس وجہ سے وہ فلاں ہے اور یہ ہے، اور یہاں پہ آپ رسول اللہ کی احادیث بھی سناتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مدینہ والوں کو ڈرانا نہیں ہے، جس نے ڈرایا وہ یہ ہے اور وہ ہے، اس کے لیے وعید سنائی ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ یہ واقع حرہ جو یزید کے دور میں پیش آیا ہے، یہ واقع حرہ پارٹ 2 ہے۔
یہ مدینہ پہ ظلم، یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 رہتا ہے۔ پارٹ 1 کب ہے؟ پارٹ 1 اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ پارٹ 1 آپ لوگوں سے رہ گیا ہے، آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ پارٹ 1 کے بعد آپ لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے مطالعے سے رہ جاتی ہیں وہ باتیں، اور صحیح سندوں سے آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ پارٹ 2 ہے، جو واقعہ حرہ کی بات ہے وہ پارٹ 1 لوگوں کے سامنے بیان کریں، وہ ضروری ہے، وہ آپ لوگ کبھی بھی بیان نہیں کریں گے۔ یہ تو مجھے بڑا ہی تعجب ہے اس وجہ سے کہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ جب رسول اللہ کی حدیث ہی سناتے ہیں تو پھر کیوں صرف یزید کے متعلق، یزید نے جو حملہ کیا ہے وہاں پہ سناتے ہیں، دیگر جگہوں پہ کیوں نہیں سناتے؟ دیگر لوگوں نے جو مدینہ والوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، وہ کیوں نہیں سناتے؟ پارٹ 1 بیان کروں سر، وہ یزید کا ابا جی ہے، وہ یزید کا بابا ہے جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور حکم دیا ہے بصر بن ابی ارطاد جیسے ظالم فاسق کو، قاتل کو، یعنی یزید نے کاملاً اپنے والد کی سیرت پہ چلتے ہوئے واقعہ حرہ برپا کی ہے، اپنے باپ کی سیرت پہ چلتے ہوئے۔ یزید نے کسی کو حکم دیا لشکر دے کر، مجہز کر کے، کہ جاؤ مدینہ والوں کو قتل کر دو، مار ڈالو۔ سیم یہی کام، سیم یہی حکم اس کے باپ نے بھی دیا ہے اپنے زمانے میں، بصر بن ابی ارطاد کو معاویہ بن ابی سفیان نے دیا ہے۔ تعجب ہے، معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یزید کے بارے میں کہتے ہیں نہیں، وہ تو واقعہ حرہ اس نہیں ہے، تو مدینہ والوں کو ڈرایا ہے، رسول نے کہا جو مدینہ والوں کو ڈرائے وہ ایسا ویسا ہے۔ تو وہ معاویہ کے اوپر بھی وہ حدیث فٹ آتی ہے نا، فقط یزید کے اوپر تھوڑی فٹ آتی ہیں۔ جن احادیث میں کہا گیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے جو مدینہ والوں کو ڈرائیں ان کو وعید بیان کی ہے، کہا ہے کہ وہ ملعون ہیں، یا چلے آپ ملعون نہ مان لیں، آپ جو بھی کہیں، مذمت کی ہے، تو وہ حدیث کیا رسول اللہ نے وہاں ایکسیپشن بیان کی ہے کہ معاویہ کے علاوہ لوگ، معاویہ اگر ڈرائیں دھمکائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے وہاں پہ، سب کے لیے ہے؟ تو پھر اس میں معاویہ بھی تو ہے نا، معاویہ نے بھی تو اہل مدینہ کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، معاویہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ معاویہ کے اوپر یہ حدیثیں کیوں فٹ نہیں کرتے آپ؟ اور یہ صحیح سندوں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، صحیح سندوں سے، سر یہ لے لیں، صحیح سندوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ نہ کہنا کہ کوئی ضعیف روایات ہیں یا یہ ہیں۔ یہ المصنف لابن ابی شیبہ، دیکھیں ذرا، المصنف لابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، 225 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یا 235 ہجری میں۔ ناصر بن عبد العزیز اس نے تحقیق کی ہے، اس کے 17ویں جلد پر صفحہ نمبر 110 پہ آپ دیکھیں۔ جابر بن عبداللہ الانصاری صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ جب عام الجماعہ ہے، عام الجماعہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ سال کے جس میں بڑا ظلم ہوا ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ بعث معاویہ الی المدینہ، مدینہ کی طرف معاویہ نے بھیجا بصر کو۔ اب اس حدیث میں اگر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ بعث یزید الی معاویہ مسلم، کہ یزید نے مدینہ کی طرف مسلم بن عقبہ کو بھیجا، تو یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب اس کو بیان کرتے کہ یہ دیکھیں صحیح سند کے ساتھ بات آئی ہے، مصنف امام بخاری کے استاد نے یہ بات لکھی ہے۔ بعث معاویہ الی المدینہ بصر بن ابی ارطا کیوں بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ مدینہ والوں سے بیعت لیں، زبردستی۔ جب یہ بصر بن ابی ارطا مدینہ آیا، وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، معاویہ نے کہا فلاں سے مشورہ کرو، اگر وہ تجھے کہیں کہ مدینہ والوں کو قتل کر دو تو قتل کر دو، اور اگر تجھے روک لیں تو پھر قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ بصر بن ابی ارطا تم قاتل تو ہو، یعنی قاتل تھا نا، بڑا قاتل تھا بصر بن ابی ارطا، لیکن یہ سیاسی امور شاید نہ سمجھتا ہوں، یعنی معاویہ نے بھیجا ہے، یہ موجود ہے ساری کتابوں میں، اگر تمہیں وہ فلاں
مشورہ دیا، اس نے مشورہ دیا کہ نہیں قتل نہیں کرنا مدینہ والوں کو، ورنہ معاویہ نے تو بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے۔ بعث معاویہ الی المدینہ بسر بن عطار، کس لیے تاکہ بیعت لیں لوگوں سے۔ فلما کان یوم، جب وہ آیا یعنی بسر بن ابی ارطاء، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ جاءتہ الانصار، جاءتہ بنو سلمہ فقال افیہم جابر، تو بنو انصار جو ہیں بنو سلمہ وہ آئے بسر بن ابی ارطاء کے پاس تاکہ بیعت کر لیں۔ تو بسر بن ابی ارطاء نے کہا تم میں جابر بن عبداللہ انصاری ہیں؟ قالوا لا، کہتے نہیں، جابر بن عبداللہ انصاری تو میرے پاس نہیں آیا، ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے۔ قال فلیرجعوا، چلے جاؤ پھر۔ فإنی لست، میں تم لوگوں سے بیعت نہیں لوں گا حتی یحضر، کون؟ جابر، حتی یہاں تک کہ جابر بھی تمہارے ساتھ ہو، جابر بن عبداللہ انصاری بھی تمہارے ساتھ ہو۔ قال فأتانی، جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ بنو سلمہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے پاس آئے، میرے پاس آئے، اور اللہ کی قسم دی کہ میں ان کے ساتھ چلوں، میں بیعت کروں، اور انہوں نے کہا کہ اے جابر اپنی وہ بھی بچا لیں، اپنا خون بھی بچا لیں اور اپنے قوم کے خون کو بھی بچا لیں۔ فإنك إن لم تفعل، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ جنگ ہوگی، اور ہمارے جو مقاتل ہیں یعنی ہمارے جو لڑاکو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، ہمارے جو خاندان ہیں یعنی بیوی بچے ہیں وہ اسیر ہو جائیں گے۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، قرآن کی آیت ہے، فٹ کریں یہاں پہ سر۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ رات تک انتظار کریں۔ فلما امسیت، جب رات ہو گئی تو دخلت علی ام سلمہ زوج النبی فاخبرتها الخبر، تو میں نے جا کے حضرت ام سلمہ کے پاس جا کے میں نے اس کو واقعہ پوری بات سنائی کہ یہ بات ہے، کیا کروں؟ قالت، حضرت ام سلمہ نے فرمایا سلام اللہ علیہا، یا ابن اخی انطلق، جاؤ، فبایع، بیعت کرو، اپنا خون بچاؤ، اپنے قوم کا خون بچا لو، ورنہ یہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، معاویہ کا زمانہ ہے سر۔ فإنی قد امرت ابن اخی یذهب فیبایع، دیکھیں یہ معاویہ کا زمانہ ہے، معاویہ نے بسر بن ابی ارطاب کو بھیجا ہے کہ جا کے کیا کریں، مدینہ والوں کو ڈرائیں دھمکائیں، قتل کر دیں، اگر بات نہ مانیں تو قتل کر دیں، لیکن ایک شرط لگائی، کیا؟ اس فلاں بندے سے مشورہ کریں، مدینہ والوں سے زبردستی بیعت لیں، اگر بیعت نہیں کرتا تو جنگ کے لیے فلاں بندے سے مشورہ کریں، وہ اگر کہیں جنگ کریں تو پھر قتل کر دیں ان کو، وہ اگر کہیں نہیں جنگ نہیں کریں تو پھر جنگ نہ کریں۔ تو یہ واقعہ ہررا جو یزید کے دور میں آیا ہے، یہ یزید نے 100% اپنے باپ کی تقلید کرتے ہوئے، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ کیا کیا ہے، اس نے واقعہ ہررا برپا کی ہے۔ باپ نے چونکہ یہ کام کیا ہے، چونکہ معاویہ نے یہ کام کیا تھا کہ قتل کرنا ہے، ورنہ جابر بن عبداللہ انصاری جیسے لوگ قتل ہو جاتے۔ یزید کے دور میں عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ شہید ہوئے، اور دیگر صحابہ قتل ہوئے، دیگر اولاد صحابہ قتل ہوئے، اور یہاں پہ کیا ہوتا؟ یہاں پہ بھی صحابہ قتل ہوتے۔ کوئی انہوں نے حکومت کرنی تھی سر، وہ حکومت کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہ صحیح روایت ہے جو میں نے آپ کو سامنے رکھ لی مصنف ابن ابی شیبہ سے، یہ صحیح روایت ہے، لیکن آپ یقین کریں یہ روایت جس کی سند کاملاً درست ہے، آپ ان کے سامنے پیش کریں، یہ پھر کہیں گے نہیں معاویہ کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہیں گے، رسول اللہ نے کہا ہے کہ مدینہ والوں کو ڈرائیں دھمکائیں تو یہ ہے اور فلاں ہے۔ یہاں پہ تم مجبور ہو کے بیعت کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو ہمارے لوگ قتل ہو جائیں گے، ہماری بیوی بچے اسیر ہو جائیں گے، مجبور ہو کہ اہل مدینہ بیعت کر رہے ہیں۔ کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ معاویہ نے لشکر بھیجا ہے، نہیں کریں گے تو تمہیں قتل کریں گے، تمہارے بیوی بچوں کو ہم اسیر بنا دیں گے۔ یزید نے کیا ہے، یزید کی بات آ کے اٹھا کے بیان کر رہے ہیں، وہ اہل سنت جو یزید کے مخالف ہیں، لیکن یزید سے آگے نہیں جاتے، معاویہ کی طرف نہیں بڑھتے،
کہ معاویہ نے یہ کام کیا ہے۔ اور یہی پھر بصر بن ابی ارطاط یہاں سے ہوتا ہوا پھر جب یمن جاتا ہے، وہاں پہ جو ظلم کرتا ہے، تاریخ کے یہ حقائق ہیں جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں تمام ان اہل سنت سے کہ جو واقعی رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس وجہ سے یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں تھوڑا سوچیں، یہی حدیثیں تو معاویہ بھی فٹ آتی ہیں، تو پھر معاویہ کو کیوں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہوں؟ یہ میرا بڑا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔